رسول اللہ ایک دفعہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ رستے سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، رسول اللہ ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے، رسول اللہ صرف بیٹھے نہیں، اس بچے کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اسے بوسے دیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ رسول اللہ کی آواز یہ میں نے دیکھا ایک دن یہ بچہ کھیل رہا تھا، میرا حسین بھی کھیل رہا تھا، یہ بچہ کیا کر رہا تھا؟ حسین کے قدموں سے مس ہوئی مٹی اپنی آنکھوں پہ لگا رہا تھا، اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا۔ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میں کیوں نہ محبت کروں؟ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اب حسین سے جو محبت کرتا ہے اسے رسول اللہ نے چوما بھی، اسے رسول اللہ نے زانوں پہ بھی بٹھایا، اسے رسول اللہ نے کثرت سے بوسے بھی دیے، اور قرآن کہہ رہا ہے رسول کی اتباع کرو، جس سے رسول محبت کرے اس سے محبت کرو گے تو محبوب خدا ہو جاؤ گے، اور جو حسین سے محبت کرے رسول اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ عباس حسین سے عشق کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو رسول سے محبت، رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے محبت کرے، اور عباس حسین سے عشق کرتے تھے، پھر عباس سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ عشق اور محبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ محبت مادی ہے، عشق روحانی ہے۔ محبت فانی ہے، عشق بقا ہے، اور محبت بندے کی میراث ہے، عشق اللہ کی میراث ہے۔ محبت بندے کی میراث ہے، عشق اللہ کی میراث ہے۔ اتنا عشق کرتے تھے حسین سے کہ حسین کے علاوہ عباس کو قرار ہی نہیں آتا تھا۔ بچپنے سے ہی گہوارے میں ہی سرکار حسین کے بنا چین نہیں پاتے تھے۔ جب سرکار عباس کو اٹھا کے حسین کے پہلو میں رکھا جاتا تھا عباس کو چین آ جاتا تھا۔ معلوم ہوا عباس بچپن سے جانتے تھے جس پہلو میں سوتا ہوں یہ اللہ کا پہلو ہے۔ ایسے نے مل کے ہاتھ اٹھے سلامت و بادشاہ، یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمان علیہ السلام اب اللہ اس سے محبت کرے گا جو عباس سے محبت کرے گا۔ میں نے مصحف قرآن میں تول کے بات کی ہے، قرآن کی آیت بتائیے اللہ اس سے محبت کرے گا جو عباس سے محبت کرے گا، کیونکہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے، اور حسین سے عباس اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو 14 نے عباس کو نوازا، 14 نے عباس کو نوازا۔ اللہ نے دیکھا میرے 14 عباس سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی آواز تم نے اسے نوازا ہے میں بھی اسے نوازتا ہوں۔ اللہ نے کیسے عباس کو نوازا؟ کتابیں بھری پڑی ہیں اس واقعے سے۔ بابا جی بنی اسد کی عورت کا ایک جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، لوگ تعزیت کے لیے آئے، کہنے لگے بی بی اللہ کا امر، خدا کا یہی کرنا تھا۔ فرمایا نہیں، زندہ تھا تو میرا تھا، مرا ہوا عباس کا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں جتنے حوالی بوالی بیٹھے، زندہ ہے تو میرا ہے، مرا ہے تو عباس کا ہے، میں عباس سے یہ بچہ زندہ کرواؤں۔ بچے کو لے کے عباس کی قبر پہ آ گئی، قبر پہ آ کے گیلا دے کے کہتی ہے اگر جوانی میں لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟ اسے پہلے ہی لے لیتے۔ سرکار عباس اسے زندہ کرنے لگے، رسول اللہ نے فرشتہ بھیجا عباس زندہ نہ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نے اپنی عمر ساری کاٹ لی، اپنی زندگی بسر کر لی۔ فرشتوں کو عباس نے کہا رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ بھی لگانا اور کہنا تیرے بچے کا نوکر کہہ رہا ہے فیصلے پہ نظر ثانی کیجئے۔ تیرے بچے کا نوکر کہہ رہا ہے فیصلے پہ نظر ثانی
کیجئے. فرشتہ گیا, رسول اللہ کی آواز, عباس اللہ نہیں چاہتا یہ زندہ ہو. فرشتہ واپس آیا, فرشتے نے آ کے کہا اللہ نہیں چاہتا یہ زندہ ہو. سرکار عباس نے جلال میں آ کے کہا رسول اللہ کو کہہ دینا یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لیجئے یا میں اسے زندہ کرنے لگا ہوں. سلامت و یا باب الحوائج کا لقب واپس لیجئے یا میں عباس کو زندہ یا میں اس بچے کو زندہ کرنے لگا ہوں. اللہ کی آواز ہے, ہم دیا ہوا لقب واپس نہیں لیتے, جو دل میں آئے کار عباس, کیونکہ 14 تم سے محبت کرتے ہیں, میں اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہوں. عرب والوں کو نا شیر کی ذات اتنی پسند ہے, انہوں نے شیر کی ہر حالت کا علیحدہ نام رکھا. مثلا شیر اپنی کچھار میں گہری نیند سو رہا ہو, شیر کی اس حالت کو اسد کہتے ہیں. چپ کر بات سر پہ تو سے نہیں گزر گئی. شیر اپنی کچھار میں گہری نیند سو رہا ہو, شیر کی اس حالت کو اسد کہتے ہیں. شیر آدھا سو رہا ہو آدھا جاگ رہا ہو, شیر کی اس حالت کو کسور کہتے ہیں. شیر مکمل طور پہ جاگ اپنی کچھار سے باہر ہے, انگڑائی لے کے پوری طاقت اپنے جسم کے اندر داخل کرے, شیر کی اس حالت کو لائش کہتے ہیں. شیر شکار کی طرف چلنا شروع ہو جائے, شیر کی اس حالت کو زیغم کہتے ہیں. شیر کو یقین ہو جائے جس طرف میں جا رہا ہوں شکار موجود ہے, شیر کی اس حالت کو غضنفر کہتے ہیں. جب شیر اور شکار کا آمنا سامنا ہو جائے, شیر کی اس حالت کو زرگام کہتے ہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جب شکار پہ پہلا پنجہ اٹھائے تب صفدر کہتے ہیں, شکار کے ٹکڑے کر دے تب حیدر کہتے ہیں. عباس بھی شیر کی حالتوں میں سے ایک حالت کا نام. شیر شکار پہ جا رہا ہو, شیر کا چھوٹا سا بچہ بھی شیر کے ساتھ, شیر شکار پہ لپٹنا چاہے, چھپٹنا چاہے, بچہ شیر کے آگے اور کہے بابا اس سے آپ نے نہیں, اس سے میں نے لڑنا. باپ کا بیٹا شکار بڑا ہے تو چھوٹا ہے, بچہ کہے بے شک بچہ ہوں بیٹا تو تجھ شیر کا ہونا. باپ بار روکے اور بچہ بار کہے میں نے لڑنا ہے, شیر کی اس حالت کو عباس کہتے ہیں. سرکار عباس نے کب ثابت کیا ہے کہ میں ہی عباس ہوں؟ توجہ ہے, مل کے صلوات پڑھے سرکار عباس کی ذات. اب صلوات بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے. چلو میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں صلوات کے حوالے سے, تاکہ معرفت صلوات آپ کو حاصل ہو. یہ قرض سمجھ کے نہیں, فرض سمجھ کے پڑھا کرو. علامہ ابو العالی مودودی بہت بڑے عالم گزرے. مودودی صاحب کا یہ طرز زندگی ہوا کرتا تھا کہ مختلف سکولوں میں جاتے تھے, بچے سوال کرتے تھے, مودودی صاحب جواب دیتے تھے. کوئی بچہ کہتا مودودی صاحب اللہ کتنے ہیں, مودودی صاحب فرماتے ہیں نبی کتنے ہیں, 1,24,000 نبی ہیں. کتابیں کتنی آئی ہیں, آسمانی کی 4 کتابیں آئی ہیں. خاتم النبیین کون ہے, حضرت محمد مصطفیٰ. بچے سوال کرتے تھے, بابا شباز جاری, مودودی صاحب جواب دیتے. ایک دن بچے سوال کر رہے تھے اور مودودی صاحب جواب دے رہے تھے. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. مودودی صاحب کی آواز, بیٹا آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ بچے کا سوال سننا. بچے کی آواز, مودودی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے, خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ماتھے پہ پسینہ آیا مودودی کے. بچے نے کیسا سوال کر دیا, بچے نے سوال کیا, مودودی صاحب نے کہا بچے تو کہیں شیعہ تو نہیں ہے.
اس کی آواز یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، آپ بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی کی آواز بیٹا میں قرآن کا عالم ہوں، میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بتا سکتا ہوں، میں رسول اللہ کی کوئی حدیث بتا سکتا ہوں، میں تاریخ کا کوئی واقعہ بتا سکتا ہوں، بیٹا وہ مدبر الامور ہے، وہ خالق کائنات ہے، مجھ جیسا ناچیز کیا جانے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ کہتا اگر آپ کو نہیں پتا میں نہ بتاؤں خدا کیا کر رہا ہے؟ اس کی آواز بیٹا آپ کو پتا ہے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سیوں کا بچہ مودودی کے سامنے مسکرا کے کہتا مودودی صاحب شاید آپ کو پتا نہیں خدا اس وقت محمد والے محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ بچہ ضد کرے میں نے لڑنا ہے، شیر کا ہے شکار بڑا ہے، بچے کی حالت کو عباس کہتے ہیں۔ شام کا ایک پہلوان بتانا ہے عباس نے کب ثابت کیا کہ میں ہی عباس ہوں۔ شام کا ایک پہلوان تھا، اصل نام تھا اس کا، اپنے شاگردوں میں فخر کر رہا ہے، 1000 جوان کی طاقت رکھتا تھا، اپنے شاگردوں میں فخر کر کے کہتا ہے کوئی ہے میرے جیسا بہادر؟ میں 1000 جوان کی طاقت رکھتا ہوں، میں زمانہ یکتا بہادر ہوں، مجھ جیسا کوئی پہلوان نہیں۔ ایک شاگرد تھا، اس کی وجہ بے شک آپ بہادر، لیکن ہم نے سنا ہے مدینے میں ایک پہلوان رہتا ہے جس کا نام علی ہے، اگر آپ علی کو ہرا دیں تو آپ زمانہ یکتا بہادر، ہم بھی مانیں گے آپ بہادر۔ اس نے لشکر تیار کیا، قافلہ بنایا، شاگرد ساتھ بڑے جوہر و جلال کے ساتھ، گھوڑے خچر اونٹ لے کے مدینے میں آئے۔ پہلی ملاقات سرکار کمبر سے ہو گئی، کہتا ہے میں نے علی سے ملنا ہے، سرکار کمبر کے کندھے پہ بیلچا، کھیتوں میں کام کر رہا، کیا کام ہے؟ میں نے علی سے لڑنا ہے۔ کمبر جلال میں بیلچا زمین پہ پھینک کے کہتا پہلے علی کے نوکر سے لڑ، پھر علی سے لڑنا، اس کے بعد نہیں میں نے علی سے لڑنا۔ اچھا علی سے ملنا ہے، جی آؤ میرے پیچھے۔ راستے پہ پوچھتا ہے علی کوئی بڑا قداور بندہ ہے؟ کمر کی بازی نہیں، کوئی ہٹا کھٹا ہے علی؟ نہیں، بالکل عام آدمی جیسی قامت ہے۔ یہ بات شاگردوں نے سنی، خوش ہو گئے، قداور بھی نہیں ہے، ہٹا کھٹا بھی نہیں ہے، پہلوان بھی نہیں، ابھی ہمارے استاد نے گرا دینا ہے، زمانہ یکتا ہے بہادر۔ مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ ابھی کمبر نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، امیر کائنات کی آج کمبر اصل سمیت اندر آ جا۔ پریشان ہو گیا، میرے آنے کی خبر کس نے دی؟ کمبر کی آواز معصوم سے لڑنے آیا ہے، اصل آیا۔ امام کی آواز کیسے آنا ہوا؟ جی میں نے آپ سے کشتی کرنی۔ سرکار کی آواز آئی کھا پی لے، 3 دن مہمان رہے میرا، تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ میں تھکا ہوا تھا، علی نے مجھے ہرا دیا، میں تھکا ہوا تھا، علی نے مجھے ہرا دیا۔ اس کی آواز نہیں میں نے ابھی لڑنا ہے، یاد ہے نا عباس کسے کہتے ہیں؟ اس کی آواز میں نے ابھی لڑنا ہے، سرکار کی آواز کیسے؟ اس کی آواز آئی آپ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، میرے پنجے میں آپ کا پنجہ ہوگا، جس کا ہاتھ نیچے لگ گیا وہ ہار گیا، جو اوپر آ گیا وہ جیت گیا۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، علی نے ید اللہ بڑھایا، ادھر سے اصل کا ہاتھ آیا، ابھی اصل کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، علی کا ہاتھ علی اصل کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، یکدم پاؤں کی ٹھوکر مار کے ہمارا پیر آیا، عباس کی وجہ باندھا، اس کے ساتھ آپ نے نہیں، اس کے ساتھ میں نے لڑنا ہے۔ اللہ سلامت، اس کے ساتھ آپ نے نہیں، اس کے ساتھ میں نے لڑنا۔ اصل کہتا ہے یہ بچہ ہے، میں اس کے ساتھ لڑوں میری توہین ہے۔ سرکار مولا علی علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا عباس پہ، علی کی آواز نہیں تو عباس کو ہرا لے، شام میں اعلان کر دینا میں عباس سے نہیں میں علی سے جیت کے آیا۔ اچھا ایسے نہیں لڑنا، کیسے؟ پورے مدینے میں اعلان کیا جائے، میدان سجایا جائے۔ عباس کی پہلی لڑائی لوگ دیکھیں، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، آج عباس نے لڑنا، آج عباس نے بتانا ہے میری کلائی میں کتنا علی رہتا ہے۔
سرکار عباس میدان میں ادھر سے اشل آیا، اس کے شاگرد دھمالے ڈالنے لگ پڑے، بچہ ہے میدان میں آ گیا ہے، ابھی ہمارے استاد نے گرا دینا ہے، زمانہ یکتا بہادر ہے اور علی وعدوں کا سچا ہے، علی نے وعدہ کیا ہے شام میں اعلان کر دینا میں عباس سے نہیں میں علی سے جیت کے آیا ہوں۔ سرکار عباس کی وادی کیسے لڑے گا؟ اس کی وادی پہلے تو بتا کیسے لڑے گا؟ سرکار عباس کا لڑنے کا طریقہ دیکھیے، سرکار کی آوازی میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھ، میں اٹھ گیا، میں جیت گیا۔ اگر میں نہ اٹھ سکا میں ہار گیا۔ اس کی آواز آئی، بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑا ہوں، ایسا طریقہ نہیں دیکھا۔ عباس کی آوازی میرے جتنا بچہ بھی میدان میں دیکھا ہے۔ سرکار اس کی آواز پہلے میں بیٹھتا ہوں، آپ ہاتھ رکھیں۔ سرکار کی وجہ ایسے نہیں، پہلے میں بیٹھتا ہوں، یہ نہ ہو دل میں حسرت رہ جائے، کیونکہ پہلے میں نے وار کر دیا پھر وار کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سرکار عباس بیٹھے، اشل نے ہاتھ رکھے، سرکار عباس بیٹھے، اب میں نے دیکھنا ہے مجمع کتنا بیدار بیٹھا ہے۔ سرکار عباس بیٹھے، اشل نے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا، پورے شباب کا زور لگایا، عباس کے منہ سے نکلا یا علی مدد، عباس کے منہ سے نکلا یا علی مدد، اور ڈگری والوں علی صرف ہمارا ہی مشکل کشا نہیں، اپنے بیٹوں کا بھی مشکل کشا ہے۔ عباس کی آواز یار اس کے ہاتھ پیچھے جا، سرکار عباس کی آواز شاید تو تھکا ہوا ہے، دوبارہ ہاتھ رکھ، اس نے پھر ہاتھ رکھا، عباس سے پھر یا علی مدد کا، عباس پھر اٹھے، عباس کے بعد پھر ہاتھ رکھ لے، اس نے پھر ہاتھ رکھے، عباس نے پھر کہا یا علی مدد، عباس پھر اٹھے، اب یہ بندہ زمین پہ بیٹھا، اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا تھا، عباس نے صرف انگلی رکھی، عباس نے تھوڑا سا زور لگایا، اس کی گردن اور اس کے کندھے برابر ہو گئے، عباس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا ابھی یہ کمینہ میرے بابا علی سے لڑنے آیا تھا، علی 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 ایسے شیر کو عباس کہتے ہیں جو علی کے ہوتے ہوئے بھی شیر ہو۔ سرکار حمزہ اور سرکار جعفر تیار بہت بڑے جری بہادر ہے، بنی ہاشم کے خاندان۔ سرکار حمزہ کو اسد اللہ و اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر، اور سرکار جعفر تیار۔ ایک بابا شاہ جی علم گنجلک دور کر دوں، غلط فہمی دور کر دوں، کچھ بندوں کا خیال ہے سرکار جعفر تیار شہادت کے بعد تیار کہتے اڑنے والے کہ جنگ موتا میں سرکار کے بازو قلم ہوئے، سرکار جعفر تیار، تو آج فرشتوں میں جنت میں فرشتوں سے آگے اڑتے ہیں تو اس لیے تیار ہے۔ نہیں میرا بھائی، زندگی میں تیار تھے، کیونکہ سرکار جعفر تیار وہ جوان بنی ہاشم تھے جنہوں نے ایک کافر بھی گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے نہیں مارا۔ سرکار عباس گھوڑے، سرکار جعفر تیار گھوڑے کی زین سے پرواز کرتے تھے، کافر کے کندھے پہ بیٹھتے تھے، سر کاٹتے تھے، اسی طرح پھر اگلا سر، پھر اگلا سر، پھر اگلا سر، زندگی میں تیار۔ اور جنگ کے بعد جب شہادت ہوئی، نیزوں پہ لاش کو بلند کیا، لاش پرواز کر پھر تیار کرنا، اور تیسری دفعہ جب جنگ موتوں میں بازو قلم ہوئے، آج فرشتوں سے آگے اٹھتے ہیں جنت میں، پھر تیار۔ یعنی اتنے بڑے بہادر سرکار حمزہ اور سرکار جعفر تیار مل کے بھی علی نہ بن سکے، اکیلا عباس علی بنا ہے، دونوں مل کر بھی علی نہیں بن سکے، اکیلا عباس علی بنا۔ اگر پوری کائنات میں معرفت حسین جانتا ہے وہ فقط سرکار عباس۔ اگر کوئی حسینیت کو جانتا ہے کہ حسین کس عظمت کا مالک ہے وہ فقط سرکار عباس ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب کسی کی پہچان معراج پہ پہنچ جائے، کسی کی معرفت معراج پہ پہنچ جائے تو ذات کی نفی ہو جاتی ہے۔
کیسے؟ جیسے رسول اللہ کو علی پہچان گئے تھے اور علی نے کہہ دیا انا عبد من نبی محمد، میں محمد کے عبد میں سے عبد ہوں. جملہ آپ کے سروں سے گزر گیا ہے. باواز عائشہ جی میں محمد کے عبد میں سے عبد ہوں. بندے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ علی نے کہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی نے محمد کے غلاموں میں سے غلام نہیں کہا، محمد کے عبد میں سے عبد کہا ہے. اگر علی غلام ہے تو سردار غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتے. محمد کے عبد میں سے عبد، یعنی عبدیت کا لباس پہن لیتا ہے علی ابن ابی طالب جب رسول اللہ کو پہچان لے، اور عباس نے جب حسین کو پہچانا، اور عباس کی آوازی میں حسین کا غلام ہوں، یعنی معرفت حسینیت ایسی معراج پہ پہنچ گئی کہ سرکار عباس نے کہا کہ میں حسین کا غلام ہوں. علامہ ابراہیم کلباسی انہوں نے کتاب لکھی ہے الخصائص العباسیہ. اس میں انہوں نے سرکار عباس کی وہ خصوصیات لکھی ہیں جو عباس سے شروع ہوتی ہیں عباس پہ ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے کتاب کے شروع میں 2-4 سطریں لکھی ہے. کہو تو سنا دو. جتنے بولے ہو اتنوں کا ہی دل ہے. سبحان. وہ کہتے ہیں الامیر فی نشاءت التفرید والتجرید، الامیر فی نشاءت التفرید والتجرید المتخلق بخلق اللہ واسماء الحسناء واوصاف العلیاء الفضائل المناق منجل غرق والفرق من الناس ابو الفضل العباس. یہ سرکار ابراہیم کلباسی فرما رہے ہیں. اب پہلا لفظ ہے الامیر. شیعوں سے زیادہ امیر کے لفظ کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا پیر ہی وہ ہے جو امیر المومنین ہے. الامیر فی نشاءت التفرید والتجرید. میں نے بندہ دیکھنا ہے جو چپ ڈر گیا بابا جی اگر یہ فکرہ زمین پہ چلا گیا کل سے سرکار عباس موضوع نہیں ہوگا، میں موضوع بدل دوں گا، کیونکہ وہ موضوع آپ نے میرے ذمہ لگایا جسے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. میں یہی سمجھوں گا آپ کو سمجھ نہیں آئی. سرکار عباس کے بارے میں ابراہیم کلباسی لکھ رہے ہیں الامیر فی نشاءت التجرید. وہ فرماتے ہیں یکتائی کے عالم کے امیر کو عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یکتائی کے عالم کے امیر کو عباس کہتے ہیں. آگے والا والتفرید. 2 عالم ہے. ایک ہے عالم نفوس، عالم نفوس میں جسم نہیں ہوتا. ایک ہے عالم ارواح، عالم ارواح میں بدن نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں بے جسمی کے عالم کے امیر کو عباس کہتے ہیں. جہاں جسمی کوئی نہیں، روح ہی روح، نفس اس دور کے امیر کو عباس کہتے ہیں. اب میں نے دیکھنا ہے، میں نے فکرہ کہنا، فتویٰ نہ لگا دینا. اگر فتویٰ لگانا ہے ابراہیم کلباسی پہ لگانا، کیونکہ کتاب انہوں نے لکھی ہے الخصائص العباسیہ. وہ فرماتے ہیں المتخلق بخلق اللہ. عباس اس ہستی کا نام ہے جس نے اللہ کی عادات کو اپنایا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس نے اللہ کی عادات کو اپنایا ہوا ہے. واسماء الحسنى، جس نے اللہ کے اسماء حسنہ اوڑے ہوئے. اللہ کے جتنے نام ہیں عباس نے اوڑے ہوئے. اچھا آپ کو یہ اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، یہ منصوبہ ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ازل سے طے شدہ معاہدہ ہے حسینیت اور توحید کے درمیان. جب یہ معاہدہ ہوا نا، حسین بن علی اپنے اصحاب کے نام لکھوائے، ان کے قبیلے لکھوائے، ان کی عمریں بھی لکھوائیں. سرکار حسین کی آواز آئی لکھ کاتب تقدیر حسین بن علی. قلم کی سرسراہٹ سنائی دی. پھر حسین کی آواز لکھ عباس بن علی. سناٹا چھا گیا.
سناٹے کا چھانا تھا، حسین کی آواز ہی میرے اللہ سناٹا کیوں چھا گیا؟ فرمایا عباس بھی لڑے گا، اللہ کی آواز ہی عباس بھی لڑے گا، ہاں میرا صحابی ہے لڑے گا، میرا بھائی ہے، میرا شور کمر ہے، عباس بھی لڑے گا۔ پھر اللہ کی آواز ہی معاہدے میں ترغیب کر، اگر عباس لڑے گا تو 9 لاکھ یا 9 کائناتیں بھی عباس کو نہیں مار سکتی۔ معاہدے میں ترمیم کر، کیسی ترمیم؟ عباس نہیں لڑے گا، حسین چپ ہو گئے۔ سرکار عباس کا نور آگے بڑھا، سرکار عباس کے نور نے کہا مولا چپ کیوں؟ وعدہ کریں میں اللہ کی راہ میں چپ کروں گا، لڑوں گا نہیں۔ اللہ کی آواز ایسے نہیں، ہاتھ بھی کٹوانے ہیں، سرکار کی آواز ہاتھ بھی کٹواؤں گا۔ سرکار عباس کی آواز میں نے جو تیری راہ میں ہاتھ کٹوانے ہیں، میں نے جو چپ کرنا ہے، میں نے جو لڑنا ہے، مجھے ملے گا کیا؟ سرکار عباس کا انعام سننا، مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کی آواز کائنات کے ضرب میں اتنی گنجائش نہیں عباس جس میں تیرا سلا سما سکے، ایک سلا دیتا ہوں، کون سی میرے اللہ؟ اللہ کی آواز عباس تو میری راہ میں بازو کٹوا، پوری کائنات میں یا میں بغیر ہاتھوں کے رزق دوں گا یا تو بغیر ہاتھوں کے رزق دے گا۔ اللہ اکبر، یا میں بغیر ہاتھوں کے رزق دوں گا یا عباس تو بغیر ہاتھوں کے رزق دے گا۔ کاش کہ ہمیں اس پنجے کی سمجھ آ کہ یہ پنجہ کس عظمت کا مالک ہے، کس توقیر کا مالک ہے، کس رفعت کا مالک ہے، کس بلندی کا مالک ہے۔ ہمارے ایک عالم ہیں بابا جی سید ذوالفقار حیدر نقوی کراچی کے، وہ کہتے ہیں بیٹا میں انگلینڈ میں چلا گیا، انگلینڈ کا ایک بہت بڑا میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، میرا دل چاہا میں وہ عجائب گھر پھروں۔ وہ کہتے میں عجائب گھر میں چلا گیا، چلتے میری نظر ایک پنجے پہ پڑی، میری نظر ایک پنجے، اس پہ ہیرے جواہرات سونے کا پنجہ، پتہ نہیں کیا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے بلایا بندے کو جو اب عجائب گھر میں اپنی ڈیوٹی کرتا تھا، میں نے کہا یہ پنجہ کیسا ہے؟ اس پہ اتنے ہیرے جواہرات لگے ہیں، یہ سونے کا پنجہ ہے، اتنے پیسوں سے تم نے پنجہ بنا دیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں، تم اتنے خیراتی کام، اتنے چیریٹی کے کام کرتے ہو، یہ پنجہ بیچ دو، یہ پیسے دے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ ان کی آواز ہے جی ہم نہیں بیچ سکتے۔ علامہ صاحب کی آواز کیوں نہیں بیچ سکتے؟ انہوں نے کہا جی ہماری مالکہ نے کہا ہے جب تک یہ پنجہ برطانیہ میں رہے گا ہماری حکومت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایسے کر کے ہاتھ چلا رہا سلامت و بادشاہ، جب تک یہ پنجہ ہماری حکومت میں موجود ہے ہماری حکومت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ بندے نے چھٹے امام سے پوچھا جب رسول اللہ اولنا محمد سمجھ میں آتا ہے، اوسطنا محمد سمجھ میں آتا ہے، آخرنا محمد سمجھ میں آتا ہے، کلنا محمد سمجھ میں آتا ہے، مولا اوسطنا محمد کیا ہے؟ اول کہہ دیا ہے، آخر کہہ دیا ہے، ساروں کا کہہ دیا ہے، یہ اوسطنا محمد کیا ہے؟ اتنے عباس کے مرید بیٹھے ہیں، چھٹے بادشاہ کی آواز یاد رکھ مفضل، ہماری اوس کو عباس کہتے ہیں، ہماری اوس کو عباس کہتے ہیں۔ کچھ حاصل ہوا یہ وقت کی مل کے صلوات پڑھ لیں بابا جی۔ بارے دیگر صلوات۔ اور یہ جو عباس کو مقام ملا ہے یہ حسینیت کی وجہ سے ملا۔ حسین میں فنا ہو جاؤ تو تمہیں بھی یہ انعام ملے۔ اگر حسین جیسی چاہتا ہے ویسی حسین سے محبت کرو، ویسی معرفت رکھو تو سب کچھ ملے گا۔ معرفت بادشاہ جی بڑی ضروری ہے، معرفت کے بغیر عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتے، معرفت کے بغیر سجدے قابل قبول نہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک فقیر ہے بابا فرید شکر گنج،
نام سنا ہوا ہے؟ بابا فرید شکرگنج، وہ ولی گزرے ہیں، بہت بڑا دربار ہے، بڑے بڑے مشیر، بڑے چیلے وہاں پہ، بڑے مریدین بیٹھے ہوتے ہیں۔ بابا فرید شکرگنج اپنے ایک مرید کے ساتھ جا رہے، رستے میں دریا تھا۔ بابے کی آواز مرید سے کہ تو نے دریا میں قدم رکھ کے کہنا ہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، دریا تو میں رستہ دے۔ چیلا پیچھے، بابا جی آگے، چیلا کہنے لگا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ دریا نے رستہ دینا شروع کر دیا۔ دریا کے سنکر میں جا کے مرید کے دل میں خیال آیا کہ بابا جی مجھے تو کہتے ہیں کہ حق فرید یا فرید، یہ خود کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے سروں سے بات گزر رہی ہے، بابا کہہ رہے ہیں مجھے کہ کہے حق فرید یا فرید، خود کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرید کہتا ہے میں نے کان لگایا، بابا کہہ رہا تھا حق علی جال، حق علی جال، حق علی جال۔ اس نے سوچا مینو کیڑے کم میں لائے تھے، آپ کیڑے کم میں؟ اس نے کہا میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا حق علی جال۔ اب ہمارا اس بات پہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہے جب اس نے کہا نا حق علی علی، وہ ڈوبنے لگ پڑا۔ بابا ہاتھ سے پکڑا، باہر نکالا، وہ ورد بھول گیا تھا، اس کے وجہ تھوڑے آپ پڑھتا تھا۔ میں ورد بھولا نہیں جو آپ پڑھتے ہیں، میں وہی پڑھ رہا تھا۔ بابا فرید شکرگنج جلال میں آ کے کہتا ہے اور کیسے تجھے مدد ملے گی؟ پہلے علی کے کتے کی معرفت حاصل کر، پھر علی کی کرنا۔ پہلے علی کے کتے کی معرفت حاصل کر، پھر علی کی کرنا۔ معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہستیاں بہت بڑی ہستیاں، کسی دا لگیا کچھ نہیں ہے، نہ بچے کچھ نہیں۔ آج سرکار ابو طالب کے فتوے لگتے ہیں کہ ابو طالب ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے۔ دنیا والوں، تین میں کسی کا نہیں لگا کچھ، ابو طالب کا سارا گھر اجڑ گیا۔ ابو طالب دی دھیاں جنگلاں چ رول کے مر گئی، ابو طالب دے پتر جنگلاں چ رول کے مر گئے۔ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ آج میں حسین دی 7 سال دی بڈڑی دھی دا وچھوڑا پڑنا، رونے کی راتیں ہیں، 6 راتی دا مہمان رہ گیا زہرا دلال۔ کربلا کل دی آمد ہو گئی حسین دی۔ وطن چھڑنا دنیا دا مشکل ترین کم میں۔ جدہ ولید دے دربار تو واپس آیا نا، نانے دی شہر دی گلیاں وجہ چمدہ ہے، رو کے آدھا نانے دا شہر وسدارا سے قیامت تک وسدارا سے لوگ تیرے چاسڑ میرے نانا دی زیارت کرن واسطے، غریب دا آخری سلام۔ گھر میں آیا، حسین دی آواز آئی عباس فرش تیار کر، جس بی بی دے نام ہوئے اسی میرے نال عراق بننا ہے۔ بھائی بی بی تیار نہ تھیوے، کچھ مستورات بنی ہاشم بی بی عالیہ دے کول آئین، آکے آلیین حسین عراق پہ ویندا ہے، کیا تسا حسین دے نال عراق ویسو؟ بی بی دی آواز آئی حسین دے بنا میری زندگی تا ادھوری ہے، لیکن حسین بانی شریعت ہو سکتا ہے میرا شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار آن دا بابا میں کو اجازت نہ دے تا حسین میں کو نال نہ کھن منجے، لیکن ایک گل دی میں ضمانت دینی اگر حسین میں کو نال نہ کھن گیا، ایک پاسو حسین دا جنازہ نکل سی، بیسا چاسو میرا جنازہ نکل سی، ایک پاسو حسین دی سواری نکل سی، میں آندھا بی بی چنگی ہمیں پردیس ایک مر گئی ہو میں آئے، پھرا کسے حجرے دفن کر کے کربلا چلے ویندے، نہ شام دا بازار دیندی نہ کوفہ دا بازار، اللہ نہ شام دا بازار دیندی
نہ کوفہ دا بازار دے دی، کدی اس بازار کدی اس بازار۔ فرمایا حسین دے نال میں ضرور ویسا۔ کچھ بیبیاں بی بی ام کلثوم دے کول آئیں، جتنیاں میریاں ماما بہنا بے اولاد نے، میں اس مخدومہ دا نام نہیں چاہنا، لیکن جی بھر کے ماتم کرائے اگلے سال پتر نہ ہوئے، میرا گریبان تے تھوڑا ہاتھ ہو سی۔ اس مستورات نے ایک مستور کو پوچھا ہے حسین عراق پہ آویندا ہے، کیا تسی حسین دے نال عراق ویسو؟ بی بی نے ماتم کر کے آکھا ہے میں سنیا ہے کربلا وچ جنگ ہونی ہے، میرے بھرا نو سپاہیاں دی لوڑ ہے، میں کیا کراں، میں علی دے اولاد تھیا۔ آج میرے کول بھی بچڑے ہوندے میں حسین تے قربان کریں دی۔ کچھ مستورات اکبر دی ماں کول آئیں، بی بی حسین عراق پہ آویندا ہے، تسی حسین دے نال عراق ویسو؟ بی بی دی آواز ہے حسین تو بنا گزارا تو کوئی نہیں، لیکن کیا کرا میرے اکبر دی شادی دے دن قریب ہیں، اور جنہ دی شادیاں دے دن قریب ہون انہاں دی ماما سفر نہیں کردیاں، نظر لگ ویندی ہے۔ اللہ جانے اکبر کو کہہ دی نظر نہ لگ جائے، پتہ نہیں بادشاہ میں کو نال گھن ونجے یا نہ گھن ونجے۔ بی بی رباب دے کول مستورات آئیں، کیا تسی جا رہے ہو؟ بی بی دی آواز آئی میرا اصغر 16 دن آندا ہے، میں سنیا عراق دے سفر بڑے تکلیف دا ہے، تین دن تک پانی نہیں ملدا، میں سنیا عراق دے لوگ ایڈے ویسے بچے پانی منگن کمینے تیر مرے دل۔ العظمت للہ، بچے پانی منگن کمینے تیر مار دل۔ مطمئن ہائی تے سغرا، بی بی نے سغرا کو پوچھا ہے کیا تسا حسین دے نال جا رہے ہو؟ بی بی سغرا دی آواز کوئی اور ونجے نہ ونجے میں ضرور ویسا۔ انہاں دی آواز کیویں بی بی نے آکھا بابا اکبر دے بغیر نہیں رہندا، اکبر میرے بغیر نہیں رہندا۔ اللہ اکبر، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گا۔ فرشتہ یار ہوئی، حسین دی آواز آئی عباس لکھ۔ عباس نے کاغذ قلم دوات چاہیا، عباس نے لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین دی نظر پئی ہے نا، اکبر دا بابا رو کے آندا اے او لکھ دن جڑے لڑن جاوین، میں مرن پہ آوانا ہے۔ عباس لکھ قالوا انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس جنہ لڑنا ہوئے بھیڑا جنگلہ چلائے کے نہیں ویندے۔ عباس نے کم دے ہوئے ہتھا نہ لکھا ہے قالوا انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے پھراوہ دے نام لکھوائے، بھتیجیاں دے نام لکھوائے، بھانجیاں دے نام لکھوائے۔ حسین نے آکھا ہے عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ عباس نے کم دے ہوئے ہتھا نہ لکھا ہے، اتنا ہاتھ کبے ہے بابا شباز شاہ جی کہ زے کی دائی لکھیس، یہ کی دائی لکھیس، نون کی دائی لکھیس، بے کی دائی لکھیس، زینب کا نام ورق تے پھیلے آئے نا۔ حسین نے ماتم کر کے آکھا ہے کی میں نام میری بہن دا لکھائی، جی میں اس بازار ہے چرولنا ہے، کبھی شام دا بازار، کبھی کوفہ دا بازار، کبھی اسکلان دا بازار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا زہرا یا زہرا لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام۔ عباس نے کم دے ہتھا نہ لکھا ہے، ہن لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام۔ عباس دی بہن دا نام آیا ہے نا، رو کے آندا ماں دی چادر دا واسطہ ہی اگر اجازت دے میں اتھے آلے دو میں نہ کٹ نہ چھوڑا، اور شام دے جنگل ان بطول دیا دھیان، شام دے جنگل جانے عباس دی بھیڑ رقیہ جانے۔ اللہ شام دے جنگل جانے، عباس دی بھیڑ رقیہ جانے۔ فرمایا نہیں عباس عالیہ میرے نال نہ منجے، میرا مشن پورا نہیں ہوندا۔ اچھا مولا تیاری ہو گئی، دوڑ کے عباس حسین دے سامنے آیا، رومن لگ پہ آیا عباس۔ حسین دی آواز آندی عباس روندا کیوں ہے؟ عباس دی آواز ہے مولا او بادشاہ دی دھیے میں کنیز دا پترا، اکبر دی بہن محمل تے سوار ہو گئی۔ اکبر دا نام آیا نا کہ اکبر دی بہن محمل تے سوال ہوئی۔ حسین دی آواز ہے اکبر بہن محمل تو لہا،
اکبر روندا ہویا بھیڑ دے محمل دے کول آیا اکبر نے رونا شروع کیتا ہے دعا کرو کسی بہن دے سامنے بھیرا رومن نہ لگ پوے بہن اندروں مر جاندی ہے بھیرا رو پوے اکبر رنا ہے نا انج لتھی ہے محمل تو جویں عباس دین تو لتھائی اکبر دے قدماں تے ہاتھ لا کے آندی آئی اکبر میں تو سچیندی کھڑی آئی میں نہ ویسا تے تو روسے اگر میرے جاون دی وجہ تو روندا پیا ہے اکبر تو نہ رو میں مہربانیاں اکبر میری قسمت اکبر میں اجڑی دی قسمت اکبر تو ٹر جانا ہے میں مر جانا ہے اللہ اکبر اکبر تو ٹر وینا ہے میں مر وینا اکبر اپنی منوائی ایک میری من حکم کر فرمایا غریباں دا حکم نہیں غریباں دی منت ہوندی ہے حکم کر میری بھیڑ فرمایا کربلا دے ویرانے جنگل بابا سیرا پواوی پوالوی بابا کھارے چڑھاوی چڑھ جاوی بابا شادی کری شادی کر لویں لیکن اکبر پلو میں اجڑی دی حسرت جدو پلو بدواویں میں کو یاد ضرور کرے ہو سکتا ہے شادی دی تیاریاں مصروف تھی میں کو شادی دی تاریخ بتاوی جویں ہو سکیا میں ضرور آسا اللہ اکبر جویں ہو سکیا اجڑی صغرا ضرور ہسی چلا گیا قافلہ مدینے سے میں نے کل آپ کو بتایا حسین نے وادی جن قیام کیتا 7 میل فاصلے تھے وادی جن حسین ہٹ کے بھی دویدہ کیتا قافلہ دور گیا ہے نا حسین دی آوازی عباس تو گھوڑا زینب دے خیمے نال کر میں صغرا کو ملنا حسین واپس آیا نا خدا دی قسم میں جھوٹ بولا سیدہ شفاعت نہ کرے 40 دروازہ اندھیرا ہے اور صغرا دا متھا کبھی اس دیوار پہ لگدا ہے کبھی اس دیوار پہ لگدا ہے رو کے آندی بابا میں تیرے بنا نہیں رہ سکتا اللہ اکبر بابا میں تیرے بنا نہیں رہ سکتی اکبر تو بنا زندگی ادھوری ہے بی بی کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ وادی جن میرے بابا نے قیام کیتا بی بی رو کے اپنی کنیزہ نوادی میری کنیزہ ہو میرے بابے نے کیتا ہے قیام 7 میل دے فاصلے تے تسی میرے نال ویسو میں بابے کو ملن ویسا انہاں دی آواز صغرا تیرا بابا ناراض ہو سی فرمایا میں بابے کو بھی نہ مل سا میں اکبر کو بھی نہ مل سا میں اکبر دے خیمے دے پچھو بے ویسا کدا تا میرا ویر بولے سی اکبر دی آواز سن کے میں زندہ راسا پی پی بڑی مشکل دے نال خیمے دے پچھو بے گئی ساری رات انتظار کرتی رہی اکبر بولے میں گھر جاوا اکبر بولے میں گھر جاوا اور ڈگری آلے اکبر ساری رات نہیں بولا فجر کا وقت ہو جائے نا حسین دی آواز اکبر آزان دے اکبر آکھائے اللہ اکبر دی آواز بی بی دے کنہ دے پہیے کنیزہ کوانی جلدی کر واپس میں دیئے کدائی بابا نہ بیک لوے حسین نے جانیاں بھی کو دکھائے ہاتھ ودا کے اندر صغرا بابا کو مل سے لا بابا کو مل کے لگی وانج میری بچی بابے کو ڈٹھا ان جائیے جو چھت در پانی آگا ہے بابے دے سامنے آئیے حسین نے بھی کچھ آیا گل نہ لایا رو کے آندہ ہے صغرا کیوں آئیے فرمایا بابا میں اکبر دی آواز سننا آئیا بابا 7 میل دا فاصلہ بڑا اوکھا سفر طے کیتا ہے فرمایا میری بچی تو اوکھا سفر کیتا ہے نا اور تو ٹور کے نام ایسے حسین دی آوازی عباس جلدی کر صغرا نو واپس گھر چھوڑ گیا عباس رو کے آندہ ہے میرے واسطے فضل دی لاش چاونا آسان ہے صغرا نو واپس بھیجنا مشکل ہے رو رو کے آندھی چاچا میں نو نال نہ لے کے بانجے چاچا 40 دروازہ ہے او چاچا میں اکلی نہیں رہ سکتی او